ہم نے اپنی ان نشستوں کا جو عنوان رکھا ہے وہ عنوان ہے 12 دن کا سفر محبت، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تذکرے اس انداز سے کیے اور سنے جائیں کہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کی چنگاری جل جائے، اور یقیناً وہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر وہ محبت نہ ہو، وہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نشست ہماری انشاءاللہ العزیز اس محبت کی جو چنگاری ہے اسے سلگانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ کل کا جو چیپٹر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی سے متعلق تھا۔ اس بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور فرماتے ہیں جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا عالم تھا۔ دوسرا چیپٹر امام ترمذی نے وہ مہر نبوت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا وہ اعزاز اور مقام عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کے سلسلے کو مکمل فرما دی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بین یدیہ ختم النبوتی وہو خاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ اب وہ مہر نبوت آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی تھی جو پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس باب میں امام ترمذی نے مختلف احادیث روایت کی ہیں، اور اس میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے جس کو ہم آج کی نشست کی بنیاد بناتے ہیں، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی پڑھنے کے قابل ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ عمر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے بڑی کوشش اور جد و جہد کے بعد اسلام کی دولت کو حاصل کیا تھا۔ تو آخری جو ان کو عیسائی پادری ملا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی تھیں، اور وہ نشانیاں سلمان فارسی یہ چاہتے تھے کہ میں خود دیکھوں اور مشاہدہ اور تجربہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے سلمان فارسی بکتے بکاتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے، اور ایک یہودی کے باغ میں غلام کے طور پہ کام کیا کرتے۔ ادھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ یہ بات بھی سابقہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کے سامنے لا کے کھجوروں کا ایک تھال رکھ دیا اور کہا کہ آپ تناول فرما لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سلمان یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھا لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سلمان کہتے ہیں میرے دل میں آیا ایک نشانی جو پرانی کتابوں میں تھی وہ پوری ہو گئی، کہ آخر الزماں خاتم النبیین وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور اسے قبول بھی نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر میں ایک اور کھجور کا تھال لے آیا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے کہا آپ تناول فرما لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے لیے ہے، کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آؤ مل کے کھاتے ہیں، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ
صحابہ کو اپنے ساتھ کھانے میں صرف شریک نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اپنی ذات سے صحابہ کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے اور آپ نے کھایا۔ سلمان کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب ایک تیسری نشانی تھی، اور وہ تیسری نشانی یہ تھی کہ مہر نبوت کا دیدار کرنا تھا۔ کہتے ہیں اب میں سوچ رہا تھا کہ تیسری نشانی کی تکمیل اب ایسے تو نہیں ہو سکتی، مہر نبوت تو آپ کی کملی کے نیچے ہے، اب میں اسے دیکھوں تو کیسے دیکھوں اور وہ نشانی پوری ہو تو کیسے ہو؟ تو سلمان کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ کشمکش چل رہی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک کملی اپنی کمر سے ہٹا دی۔ کہتے ہیں میں پیچھے گیا اور میں نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا، اور میں نے کہا کہ 3 نشانیاں تھی وہ پوری ہو گئی ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہودی کے غلام ہو، اور یہ مزاج نبوت بھی ہے، مزاج پیغمبر بھی ہے، اور ایک مسلمان کے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ خود کوشش کرے کہ دوسرا پریشانی میں ہے تو اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے اپنی خدمت پیش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی کے غلام ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے کوئی ڈیل بنا لو آزادی کے لیے۔ تو یہودی سے بات کی، اس نے کہا کہ اتنے پیسے مجھے کما کے دو تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے اتنے کھجوروں کے درخت لگانے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ان کی تعداد 80 یا 100 آتی ہے کہ 100 کھجوروں کے درخت لگانے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، جب وہ پھل دینے لگ جائیں گے تو اس دن تم آزاد ہو جاؤ۔ اب کھجور کے 100 درخت لگانے اور پھر پھل آنے تک ان کا انتظار، یہ کم از کم 5 سال کا وقت لیتا ہے۔ سلمان فارسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے یہ درخت لگائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے سارے کے سارے درخت اپنے دستے مبارک سے لگائے، اور 1 سال کے اندر اندر ان سب کے اوپر پھل لگ گیا اور وہ پھل دینے لگ گئے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت تھی۔ ایک درخت ایسا تھا جس پہ نہ پھل لگا اور نہ اتنی تیزی سے بڑھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ درخت کس نے لگایا تھا؟ تو عمر فاروق کہنے لگے میں نے لگایا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے نہ پھل آیا ہے نہ بڑا ہے۔ آپ نے اسے اکھاڑا اور اپنے دستے مبارک سے دوبارہ لگایا۔ سلمان کہتے ہیں اسی سال کے اندر اندر وہ بھی بڑا ہو گیا اور اس نے بھی پھل دینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے وہ آزاد ہو گیا۔ اور اگلی بات جو امام ترمذی نے روایت نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آزاد ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ سلمان ہمارے اہل بیت، ہمارے گھر والوں کا حصہ ہے۔ اور سلمان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے تو سلمان فارسی کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کو بطور مسلمان کے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے بٹے ہوئے ہیں، جن کی پہچان صرف اسلام کی ہونی چاہیے، انہوں نے کئی پہچانیں ایسی بنا لی ہیں کہ ان کو وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑی اہمیت دیتے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں جن لوگوں نے دیکھا، ہر ایک نے اپنے طریقے سے اسے بیان کیا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے اور اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مہر نبوت کا دیدار کیا تو وہ کہتے ہیں اتنی تھی جتنا چکور کا انڈا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں اتنی تھی جتنا کبوتری کا انڈا ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مہر نبوت وہ ایسی تھی جیسے گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن سرجس وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں آپ کی مہر نبوت کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی چادر ہٹا دی
میں نے آپ کی مہر نبوت کا دیدار کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جیسے مٹھی کا نشان ہوتا ہے اس انداز سے ایک نشان تھا، گوشت کا ابار تھا۔ اور پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے سامنے آیا، اور آپ کے سامنے آ کر کیا کہا؟ غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ میرے بارے میں تو قرآن کی آیات ہیں اور میں تو گناہوں سے معصوم ہوں، پاک ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری بات سنی تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ سنت ہے، یہ ہمیں سیکھنی ہے کہ جب ہمیں کوئی دعا دیتا ہے تو ہمیں بھی جواباً کیا کرنا ہے؟ دعا دینی۔ جب ہمیں کوئی دعا دیتا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ پرجوش انداز سے، بہتر انداز سے دوسرے کو دعا دینی ہے۔ کیا جاتا ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سرجس کے لیے دعا کی ہے، تو وہ کہنے لگے بڑے خوش قسمت ہو، اللہ کے نبی نے تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر دی۔ تو وہ صحابی قرآن پڑھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے۔ پوچھا وہ کیسے کی ہے؟ کہا قرآن میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجئے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ تو یقیناً نبی رحمت کا استغفار تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے مردوں کے لیے بھی ہے اور تمہاری عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تیسرا چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے بارے میں۔ انسان کو اپنے بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور خوبصورتی کا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ذریعہ بھی بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں 3 قسم کی روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کے علاوہ کبھی اپنا سر نہیں منڈوایا۔ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنا سر منڈواتے تھے، ورنہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے مبارک بال بڑے بڑے ہوتے تھے، زلفیں ہوا کرتی تھی۔ اور ان کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی مبارک زلفیں وہ وفرہ ہوا کرتی تھی، کانوں کی نصف تک آپ کے بال آیا کرتے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کے مبارک بال لمہ ہوا کرتے تھے، یعنی کانوں کی لو تک آیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کانوں کی لو سے بڑے ہوتے تھے لیکن آپ کے کندھوں تک نہیں آتے تھے۔ یہ 3 طرح کی روایات صحابہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کے مبارک بال یا کانوں کے نصف تک ہوتے تھے یا کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور یا کبھی زیادہ بڑے ہو گئے تو وہ نصف گردن تک ہوا کرتے تھے۔ اور یہ تینوں قسم کی روایات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو آپ مانگ نہیں نکالتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ پھر اپنے بالوں کی مانگ بھی نکالا کرتے تھے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ تو نوجوانوں کو بال رکھنے کا شوق ہوتا ہے تو یقیناً اس شوق کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ہر شوق کو سنت نبوی کے تحت رکھ کے پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں مختلف رواج وہ معاشرے میں خود بخود بڑھنے لگتے ہیں، پھیلنے لگتے ہیں۔ کئی نوجوان بال رکھتے ہیں تو بال رکھ کے وہ پونی لگا لیتے ہیں، کئی بال رکھتے ہیں وہ بال رکھ کے سر پہ ہیئر کیش لگا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، تو مرد مردوں کی طرح رہیں، عورتیں عورتوں کی طرح رہیں، دونوں میں سے کوئی دوسرے کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتا۔ اب سوال بڑا سادہ سا ہے، بڑا سیدھا سا ہے۔ کہتے ہیں کہ بالوں کو سنبھالنے کے لیے، بالوں کو
سنبھالنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو کیا اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نہیں ملتا؟ آپ بالوں کو کیسے سنبھالتے تھے؟ آپ ہمیشہ امامہ باندھ کے رکھتے تھے، تو باندھ کے رکھیں، بال خود ہی سنبھل جائیں گے. اور کبھی امامہ نہیں ہوتا تھا تو مبارک سر پہ کیپ ہوتی تھی، وہ پہن لیں. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پورا کریں، لیکن اس سنت اور شوق کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پورا کیا اس طریقے سے پورا کریں. چوتھا جو چیپٹر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگا کرنے کے بارے میں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پاکی کے دنوں میں نہیں ہوتی تھی تب بھی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر میں کنگھی کیا کرتی تھی. دراصل مختلف قسم کے جو تصورات معاشروں میں موجود تھے آپ نے ان سب کو ختم کیا. زمانہ جاہلیت میں تصور موجود تھا کہ خواتین جب پاکیزگی کے دنوں میں نہیں ہوتی ہیں تو ان سے دور رہا جائے، ان سے نفرت کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بتایا کہ یہ نفرت کے دن نہیں ہیں. امت کو یہ بتایا کہ عورت سے ناپسندیدگی کے دن نہیں ہیں. اور پھر اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بھی اظہار ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں وہ کنگھی کیا کرتی. اور بلکہ ایک اور روایت ذہن میں آئی، امام ترمذی نے اسے روایت نہیں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کا جو دروازہ ہوتا تھا یا حجرہ مبارک کی جو کھڑکی ہوتی تھی، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اپنا سر اندر کی طرف کر دیتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے جس کا بھی گھر ہوتا وہ کنگھی کر دیا کرتے تھے. اس میں ایک خاص تعلیم ہے امت کو کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ محبت بھرا ہونا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں محبت کے جو انداز ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر آپ کی شخصیت میں نفاست بڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں میں تیل استعمال کیا کرتے تھے تو آپ پھر اس کے بعد ایک کپڑا آپ نے رکھا ہوا تھا وہ سر پہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد امامہ باندھتے تھے. یہ نفاست کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ تاکہ جو کپڑا ہے وہ میلا ہو جائے، جو امامہ ہے وہ میلا نظر نہ آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات سے منع فرمایا تھا کہ بلا ضرورت زیادہ سے زیادہ وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کرتے رہو. آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. بالوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا، ان میں تیل استعمال کرنے کا حکم دیا، کنگھی کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ بس اسی چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لو کہ دن کا اکثر حصہ یا اکثر وقت بس اسی فکر میں لگا رہے کہ اب بالوں کو درست کرنا ہے، بار بار کنگھی کرنی ہے، بار بار شیشہ دیکھنا ہے. تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا. پانچواں چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں بڑھاپے کے اثرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر 63 سال تھی اور آپ کے بالوں میں سیاہ بال بہت کم تھے. بعض صحابہ نے اسے نقل کیا تو کہا کہ گنتی کے بال تھے اور ان کی تعداد 14 ہیں. بعض صحابہ نے اس سے زیادہ بتائے، لیکن زیادہ سے زیادہ کل سفید بال جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر اور داڑھی میں تھے وہ 21 یا 20 تھے. 20 سے زائد کسی نے روایت نہیں کی. اور یہ مبارک بال آپ کی کن پٹیوں میں تھے، آپ کے سر کی مانگ میں تھے اور کچھ آپ کی داڑھی میں تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. تو آپ کا جو جواب تھا وہ ہمارے لیے
ایک زبردست جواب بھی ہے اور اس میں عمل کی چیز بھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ تکویر اذا الشمس کورت، ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا. یہ قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کی مثال ہے. اور ان صورتوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث مبارکہ میں کہ جس نے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ ان صورتوں کا ترجمہ پڑھے، ان صورتوں کو پڑھے. تو ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھیں. مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کیسے فرمائی. اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رمسا تیمی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی دفعہ حاضر ہوں. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کا رخ انور دیکھا تو میں نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی. آپ کا رخ انور دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک بدن پہ جو کپڑے تھے وہ سبز داری دار تھے. آپ کے بالوں میں سفیدی نظر آ رہی تھی جو سرخی مائل تھی. جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان میں ہلکی سی سرخی آ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تھے. چھٹا چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں خضاب لگانے کے بارے میں. جیسے ہمارے ہاں بالوں کو ڈائی کیا جاتا ہے، ان میں رنگ لگایا جاتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے زیادہ سفید بال تو نہیں تھے کہ باقاعدہ طور پہ اس کی ضرورت پیش آئے. لیکن کئی صحابہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں پہ خضاب بھی لگا لیا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال آپ کے تبرکات کے طور پر آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت انس کے پاس تھے، لوگ ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے. تو عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں میں نے حضرت انس کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے ان میں خضاب لگا ہوا تھا. یعنی آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کبھی کبھی خضاب بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، بالوں میں کلر بھی لگا لیا کرتے تھے. لیکن کلر لگانے کے بارے میں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو سیاہ کلر ہے اس کو لگانے کی اجازت نہیں. اس کے علاوہ جو باقی کلر ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں اور ان میں مختلف شیڈز ہیں وہ بھی لگائی جا سکتی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جس کے پاس ہوتے وہ لیتا، اسے پانی میں بھگوتا اور وہ پانی استعمال کرتا، اللہ اسے شفا دے دیتا. یہ آپ کی خصوصیت بھی تھی، آپ کا معجزہ بھی تھا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے امت کے لیے پیغام بھی تھا کہ جس نبی کے بالوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس نبی کی اداؤں اور سنتوں کو اپناؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں شفا ہی شفا پاؤ گے.